بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، ہم نے ترجمان الکتاب کے پلیٹ فارم سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں ہم قرآن حکیم کے مختلف اہم اور دقیق مسائل کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ اہل حق کا موقف کیا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں دوسروں کے اقوال بھی درج ہے تو کیا وہ بھی قرآن شمار ہوں گے؟ کیا قرآن مجید میں درج مخلوق کا کلام بھی کلام نفسی ہوگا؟ اور کاد الفقر ان یکون کفر کی اصل اور اس کی تشریح کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہے؟ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اقوال بھی دہرائے ہیں، جیسے عزیز مصر کا قول ان کیدکن عظیم، یا بلقیس کا قول ان الملوک اذا دخلوا۔ کیا ان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، حالانکہ یہ غیر اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نقل کیا ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے جب ان اقوال کو نقل فرما دیا تو یہ اقوال بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے اور ان کی تلاوت پر بھی ثواب موعود ملے گا۔ یہ ناکارہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فرعون، حامان، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی 50 نیکیاں ملتی ہے۔ پھر قرآن کریم میں جو اقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پر رد فرمایا ہے، جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اور بعض کو بلا تردید نقل فرمایا ہے۔ تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہے، لیکن جن اقوال کو بلا نکیر نقل فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول اسی دوسری قسم میں شامل ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کلام الہی میں درج مخلوق کا کلام نفسی ہوگا؟ سوال: آپ نے فرمایا جب غیر اللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کیے ہیں تو وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اقوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی یہ کلام نفسی تو نہ ہوئے، کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور یہ قول کسی زمانے میں کسی انسان سے ادا ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دہرا دیا تو یہ اقوال تو مخلوق ہوئے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سارا غیر مخلوق ہے۔ جواب: مخلوق کے کلام کا کلام الہی میں آنا بظاہر محل اشکال ہے، لیکن اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی و مستقبل یکساں ہے تو یہ اشکال نہیں رہتا، یعنی مخلوق پیدا ہوئی، اس سے کوئی کلام صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد الصدور اس کو نقل فرمایا تو واقعی اشکال ہوگا، لیکن مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اس علم قدیم کو کلام قدیم میں نقل فرما دیا۔ کاد الفقر ان یکون کفر کی تشریح۔ سوال: کاد الفقر ان یکون کفر، حدیث کے متعلق محدثین کا کیا فیصلہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک استاد نے اس بنا پر اس کو موضوع یا بألفاظ دیگر درست قرار نہیں دیا کہ یہ دوسری احادیث سے متعارض ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے الفقر فخری۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم غریبی کو کفر قرار دیتے ہیں؟ ایک اور مولوی صاحب سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث کو خواہ درست قرار نہ دینا ٹھیک نہیں، ان کے مطابق دونوں قسم کی احادیث میں یہ تطبیق ہونی چاہیے کہ کبھی کبھار غریبی کی وجہ سے انسان کفریہ طرز عمل کا ارتکاب کر گزرتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس غربت کے لیے مجھے ہی چنا تھا وغیرہ وغیرہ کے الفاظ، یعنی غریبی کفر نہیں۔ احادیث کی روح سے غریبی تو محمود ہی ہے، مذموم نہیں، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ آپ صرف اتنا فرمائیے کہ مولوی صاحب نے احادیث کا تعارض جو دور کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ جواب: موسوعۃ الحدیث النبوی جلد 6 صفحہ 8 میں
کاد الفقر ان یکون کفر کے لیے مندرجہ ذیل حوالے دیے گئے ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 16682، اتحاف السادۃ المتقین جلد 8 صفحہ 150، تاریخ اصفہان جلد 1 صفحہ 290، در منصور جلد 6 صفحہ 42، الضعفاء العقیلی جلد 4 صفحہ 206، مشکات حدیث نمبر 5051، المغنی عن حمل الاسفار العراقی جلد 3 صفحہ 184 و 229، حلیت الاولیاء جلد 3 صفحہ 53، جلد 8 صفحہ 253، تذکرۃ الموضوعات المفتی صفحہ 174، الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المشتہرہ للسیوطی صفحہ 124، العلل المتناہیہ لابن الجوزی جلد 3 صفحہ 320۔ اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے لیکن ان حوالوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موضوع نہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی فقر کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، جیسا کہ آج کل غریبوں کی غربت و افلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی اور عیسائی مرتد بنا لیتے ہیں۔ بہرحال مولوی صاحب نے جو تطبیق دی ہے کسی حد تک درست ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید میں دوسروں کے اقوال درج ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حکمت کے ساتھ اپنے کلام میں محفوظ کیا ہے اور وہ اسی نسبت سے قرآن کہلاتے ہیں۔ مخلوق کا کلام وہاں نقل ہوا ہے مگر قرآن اپنی اصل میں اللہ کا کلام ہی ہے۔ اسی طرح کاد الفقر ان یکون کفر کا صحیح مفہوم بھی سامنے آیا کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جا سکتی ہے، اس لیے اسلام نے معاشی عدل اور خیرات پر زور دیا۔ مزید ایسے ہی علمی و تحقیقی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ترجمان الکتاب، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔